سورۃ النساء کی آیت نمبر 15، سورۃ النساء کا تیسرا رکوع اور چوتھے پارے کا 14واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ان پر خاص اپنے لوگوں میں سے 4 مردوں کی گواہی لو۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کی کچھ راہ نکالے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ زنا کی حد کا بیان آنے سے پہلے کی ہے۔ سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے زانی مرد اور زانیہ عورت کی سزا کو بیان فرمایا، تو اس سزا کے نزول سے پہلے اور رجم کے حکم سے پہلے یہ حکم تھا جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ ایک قول یہ ہے، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں یعنی زنا کریں، چاہے وہ شادی شدہ ہوں چاہے وہ غیر شادی شدہ ہوں۔ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ان پر خاص اپنے لوگوں میں سے یعنی مسلمانوں میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، 4 مرد گواہی دیں اور وہ اس کا ثبوت دیں کہ ان عورتوں نے یہ کام کیا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ انہوں نے یہ گناہ کیا ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو تاکہ یہ اب آئندہ گناہ نہ کر سکیں۔ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے، یعنی ساری زندگی جب تک موت نہ آئے گھر میں انہیں قید کر دو، انہیں نظر بند کر دو۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کی کچھ راہ نکالے ان کے لیے جب تک دوسرا حکم نہیں آتا، اس وقت تک یہ حکم ہے کہ انہیں ایک گھر میں نظر بند کر دیا جائے۔ جو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ زنا کی حد نازل ہونے سے پہلے ہے، تو ان کا یہ فرمانا ہے کہ یہ جو گھر میں قید کرنے کا حکم تھا یہ حدود نازل ہونے سے پہلے تھا۔ جب زنا کی حدود نازل ہو گئیں اور یہ حکم بیان کر دیا گیا کہ جو شادی شدہ ہو اسے سنسار کر دیا جائے، اور جو غیر شادی شدہ یہ کام کرے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں، تو جب یہ حکم آ گیا تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب گھر میں قید کرنے کا حکم باقی نہ رہا۔ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اور تم میں سے جو مرد اور عورت ایسا کام کریں ان کو تکلیف دو، ایذا دو، یعنی ان کو جھڑکو، برا کہو، شرم دلاؤ، جوتیاں مارو۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیک ہو جائیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت حسن کا قول یہ ہے کہ زنا کی سزا پہلے ایذا مقرر کی گئی، یعنی پہلے یہ تھا کہ کوئی زنا کر لے
تو اسے ایذا دی جائے، تکلیف دی جائے، یعنی جھڑکا جائے، برا کہا جائے، شرم دلائی جائے، جوتیاں ماری جائیں۔ پھر اس کے بعد یہ مقرر ہوا کہ اسے حبس کی سزا مقرر ہوئی، یعنی گھر میں بند کر دیا جائے جب تک ان کی موت واقع نہ ہو۔ پھر اس کے بعد یہ حکم آیا کہ شادی شدہ ہو تو سنسار کیا جائے اور غیر شادی شدہ ہو تو کوڑے مارے جائیں 100۔ ابن بحر کا قول ہے کہ پہلی آیت واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، جس میں فرمایا گیا کہ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ان عورتوں کے بارے میں ہے جو عورتیں آپس میں غلط کام کرتی ہیں، اور ابن بحر کا کہنا یہ ہے کہ واللدانی سے مراد وہ لوگ ہیں جو مرد کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں، ان کی سزا اس میں بیان ہوئی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو مرد کے ساتھ غلط کام کرے یا عورت کے ساتھ غلط کام کرے، یعنی یہ بے حیائی کا کام ہو، تو اس کی حد تو شریعت نے مقرر نہیں کی، لیکن تعزیر ہے، اور تعزیر اس طرح ہے کہ اسے اوپر سے گرا کر ہلاک کر دیا جائے، یا جو قاضی سزا مناسب سمجھے وہ اسے سزا دے، یعنی ایسے شخص کو جان سے مار دیا جائے، لیکن ایسی عبرتناک سزا دی جائے تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرت نہ ہو۔ تو اس طرح مختلف اقوال ہیں۔ تو پہلا قول یہ بیان کیا گیا کہ یہ آیات جو ہیں زنا کے حدود نازل ہونے سے پہلے کی ہیں، پھر سورہ نور میں احکام نازل ہو گئے، ان آیتوں کے احکام منسوخ ہوئے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، انہی کی ہے جو نادانی سے گناہ کر بیٹھیں، ثم یتوبون من قریب، پھر تھوڑی ہی دیر میں توبہ کر لیں، قریب ہی توبہ کر لیں۔ حضرت ضحاک کا قول ہے کہ جو موت سے پہلے توبہ ہو وہ قریب ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ جس توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے یہ وہ ہے کہ انسان موت سے پہلے توبہ کر لے، ورنہ موت کے فرشتوں کو دیکھ کر تو ہر کوئی توبہ کرنے کے لیے تیار ہوگا، مگر جیسے ہی موت کے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور جب مرنے والا موت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے تو توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے، یعنی یہی لوگ ہیں جن کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، یعنی گناہوں میں پڑے رہتے ہیں اور توبہ میں تاخیر کرتے جاتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدهم الموت، جب ان میں سے کسی کو موت آئے، ساری زندگی توبہ کرنے سے گریز کرے، گناہوں میں لگا رہے، اور پھر جب موت سامنے آ جائے، قال انی تبت الآن، تو کہے اب میں نے توبہ کی، یعنی توبہ قبول کرنے کا جو وعدہ اوپر کی آیت میں گزرا وہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ جو لوگ موت سے پہلے توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، اور اللہ نے اس کا وعدہ فرمایا، اور جو موت کو دیکھ کر توبہ کریں تو اللہ مالک ہے، جو چاہے کرے، ان کی توبہ قبول کرے یا نہ کرے، بخشے یا عذاب فرمائے، اس کی مرضی ہے۔
لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ مسلمان ہو اور اب موت کو دیکھ کر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، تو یہ گناہوں کی توبہ اللہ تعالیٰ چاہے تو قبول فرمائے اور چاہے تو نہ قبول فرمائے، اور موت سے پہلے توبہ کرے تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر اپنے فضل سے یہ لازم فرمایا کہ میں اس کی توبہ قبول فرماؤں گا۔ ہاں، جس نے ساری زندگی کفر میں گزاری اور موت کو دیکھ کر اس نے توبہ کی تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ایسے شخص کا خاتمہ کفر پر ہوگا اور پھر وہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا، کیونکہ ساری زندگی اس نے کفر میں گزاری۔ اب موت کو دیکھ کر، موت کے فرشتوں کو دیکھ کر اب وہ کفر سے توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ قبول نہیں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان کی توبہ قبول ہے جو کافر مریں۔ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وقت موت کافر کی توبہ اور اس کا ایمان مقبول نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی۔ زمانے جاہلیت کے لوگ مال کی طرح اپنے رشتہ دار کی بیویوں کے بھی وارث بن جاتے تھے، پھر اگر چاہتے تو بغیر مہر کے انہیں اپنے نکاح میں رکھتے یا کسی اور کے ساتھ شادی کر دیتے اور خود مہر پر قبضہ کر لیتے، یا انہیں قید کر کے رکھتے تاکہ جو جائیداد انہیں ملی ہے وہ یہ مال انہیں دے کر رہائی حاصل کریں، یا وہ انتظار کرتے کہ یہ ان کی قید میں مر جائیں تاکہ یہ ان کے وارث ہو جائیں۔ الغرض وہ عورتیں ان کے ہاتھ میں بالکل مجبور ہوتی تھیں اور اپنے اختیار سے کچھ بھی وہ نہ کر سکتی تھیں۔ اس رسم کو مٹانے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، اور عورتوں کو نہ روکو اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہ اس کے متعلق ہے جو اپنی بیوی سے نفرت رکھتا ہو اور اس لیے اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو کہ عورت پریشان ہو کر اسے مہر واپس کر دے، یا اگر مہر اس نے نہ دیا ہو تو وہ مہر کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ اس آیت کے شان نزول کو اس طرح سمجھا رہے ہیں، ایسے لوگ جو اپنی بیوی سے کمال نفرت رکھتے تھے اور اسے طلاق بھی نہیں دیتے تھے، اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے، ظلم کرتے، تاکہ یہ عورت پریشان ہو کر مہر واپس کر دے۔ یہ اس صورت میں کہ جب وہ شوہر مہر دے چکا ہو، اور اگر مہر اس نے نہ دیا ہو تو وہ اسے پریشان کرتے تھے تاکہ یہ عورت جو ہے مہر کی معافی کا اعلان کر دے اور کہے مجھے مہر نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور عورتوں کو نہ روکو اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو۔ ایک قول یہ ہے کہ لوگ عورت کو طلاق دیتے، پھر عدت کے دوران رجوع کر لیتے، پھر دوبارہ طلاق دے دیتے،
اس طرح اس کو لٹکا کے رکھتے، یعنی نہ وہ اسے بیوی کے حقوق دیتے اور نہ اسے آزاد کرتے کہ دوسری جگہ نکاح کر لے، تو اس سے منع فرمایا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ میت کے اولیاء کو خطاب ہے، کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے رشتہ داروں کو خطاب ہے کہ وہ میت کی زوجہ کو دوسرا نکاح کرنے سے منع نہ کریں، جب وہ عدت گزار لے تو دوسرا نکاح وہ کر سکتی ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے ذریعے کئی رسموں کو ختم کیا گیا۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر اس صورت میں کہ صریح بے حیائی کا کام کریں۔ یہ مراد یہ ہے کہ وہ عورت شوہر کی نافرمان ہو، اسے تکلیف دیتی ہو، اس کے گھر والوں کو تکلیف دیتی ہو، بد زبان ہو، یا وہ بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہو، تو پھر خلا چاہنے میں کوئی حرج نہیں۔ خلا کے معنی یہ ہیں کہ شوہر مال لے کر اسے طلاق دے دے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، کھلانے میں، پہنانے میں، بات چیت میں اور زوجیت کے تمام امور میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں، اپنی زوجہ کے متعلق کوئی شخص یہ خیال کرتا ہو کہ یہ میرے نکاح میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اس وجہ سے کہ بد اخلاق ہے یا اس کی صورت ناپسند ہو، تو فرمایا کہ صبر کرو اور جدائی مت چاہو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو، بیوی شوہر کے لیے ناپسندیدہ ہو اخلاق کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو طلاق دینے میں جلد بازی نہ کی جائے، گھر کو نبھانے کی کوشش کی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز انسان کو ناپسند ہو مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کثیر کو رکھا ہو۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ خیر کثیر سے مراد مثلا نیک صالح اولاد ہے یا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں ہیں، کیونکہ کسی چیز پر انسان صبر کرتا ہے اور اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا اچھا بدل عطا فرماتا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بدلنا چاہو، یعنی ایک کو طلاق دے کر دوسری سے نکاح کرنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ مہر میں زیادہ رقم دینا بھی جائز ہے، کیونکہ فرمایا گیا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، ایک بیوی کو طلاق دے کر دوسرا اگر تم نکاح کرنا چاہو، جو پہلی تھی اسے اگر تم نے قنطاراً سونے چاندی کا ڈھیر بھی دیا ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو جو تم نے مہر دیا ہے اسے واپس نہ لو۔ تو اس سے یہ استدلال کیا گیا کہ مہر میں زیادہ رقم مقرر کرنا یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ صحابیات، ازواج مطہرات اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مہر تھا وہ 500 درہم چاندی تھا۔ عام طور پہ اس زمانے میں مہر کی رقم اس کے آس پاس ہوتی تھی، اور 500 درہم چاندی فی زمانہ تقریباً لاکھ روپیہ، 1.25 لاکھ روپیہ بنتا ہے، تو اتنا مہر تو ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی 10 لاکھ مہر، 50 لاکھ مہر رکھے
یا اس سے زائد رکھے تو یہ بھی جائز ہے، مگر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب مہر زیادہ رکھیں تو یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ صرف میں لوگوں پر اچھا تاثر دینے کے لیے رکھ رہا ہوں، میں دوں گا نہیں۔ یہ تو بہت بری بات ہے اور اس کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں انشاءاللہ ضرور دوں گا، اور انشاءاللہ یہ دینے سے سب کو برکتیں ملیں گی، مجھے بھی اور میری زوجہ کو بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر یہ ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے مہر زیادہ مقرر نہ کرو۔ ایک عورت نے یہ آیت پڑھ کے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے اور آپ منع کر رکھے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور آپ نے اپنا قول واپس لے لیا، اور آپ نے فرمایا اب جتنا بھی مہر مقرر کرنا چاہو تم مقرر کر سکتے ہو۔ یہاں پر یہ عرض کروں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان جو تھا یہ اس لیے تھا تاکہ لوگوں کے لیے نکاح کرنا مشکل نہ ہو جائے، مگر جب قرآن پاک کی آیت پڑھی گئی آپ پر تو وہ اللہ والے قرآن کی آیت کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والے ہیں، تو آپ اس کی تعویل اور اس کا جواب پیش کر سکتے تھے، لیکن آپ نے مناسب نہ سمجھا۔ آپ نے فرمایا جب قنطارن کا لفظ ہے اور قرآن فرماتا ہے اگر تم نے کسی کو ڈھیروں مال دیا ہو تو اس سے واپس نہ لو، تو جب قرآن پاک ڈھیر مال دینے کی اجازت دیتا ہے تو میں کیوں روکوں؟ تو یہ آپ کی شان انصاف ہے اور آپ کے نفس مبارک کی پاکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلا تأخذوا منه شيئا، تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ یہ حکم اس وقت ہے کہ جب جدائی شوہر کی طرف سے ہو، اور اگر جدائی عورت کی طرف سے ہو، عورت رہنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، تو پھر اس صورت میں جب غلطی عورت کی ہو تو شوہر مہر واپس لے سکتا ہے، یعنی وہ کہے کہ میں آپ کو خلا دوں گا لیکن اس شرط پر کہ جو میں نے آپ کو مہر دیا ہے مجھے واپس کریں۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا اسے واپس لوگے جھوٹ باندھ کر، وَإِثْمًا مُبِينًا اور کھلے گناہ سے۔ زمانے جاہلیت میں ایک فعل ایسے موقع پر کیا جاتا تھا، اس کا رد کیا گیا، کہ جب انہیں کوئی دوسری عورت پسند آتی تو وہ اپنی بیوی پر تہمت لگاتے تاکہ وہ اس سے پریشان ہو کر جو کچھ وہ مہر لے چکی ہے واپس دے دے۔ اس طریقے کو اس آیت میں منع فرمایا اور اسے جھوٹ اور گناہ بتایا۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم کیوں کر اسے واپس لوگے، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، حالانکہ تم ایک دوسرے سے خلوت میں مل چکے، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے گاڑا عہد لے چکی۔ وہ عہد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، بھلائی کے ساتھ روکنا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ خلوت صحیحہ سے مہر لازم ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو مگر جو ہو گزرا۔ یہ مراد یہ ہے کہ پہلے جب تک یہ ہوتا رہا اللہ تبارک و تعالی نے اسے معاف فرمایا، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ کام کرنے کی اجازت نہیں، اور اگر کسی نے اپنے باپ کی منکوحہ سے شادی کی ہو تو وہ فوراً اس سے جدا ہو جائے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور باپ دادا کی منکوحہ سے، یعنی جس سے باپ دادا نے نکاح کیا اس سے نکاح نہ کرو، الا ما قد سلف، مگر جو ہو گزرا، وہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا۔
جیسا کہ زمانے جاہلیت میں رواج تھا کہ اپنی ماں کے سوا باپ کی جو دوسری بیویاں تھیں، جسے ہمارے عرف میں سوتیلی ماں کہتے ہیں، تو باپ کے مرنے پر بیٹا اس سے شادی کر لیتا تھا، تو اس سے منع کیا گیا اور اسے حرام قرار دیا گیا۔ انہو کان فاحشۃ و مقتا، وہ بے شک بے حیائی اور غضب کا کام ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے، کیونکہ باپ کی بیوی ماں کی طرح ہوتی ہے، جس طرح تم اپنی سگی ماں سے نکاح کرنے کو حرام سمجھتے ہو تو سوتیلی ماں سے بھی نکاح کرنے کو حرام سمجھو۔ سورۃ النساء کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمیں روشن و منور فرمائے۔ سورۃ النساء کا چوتھا رکوع ہے، چوتھے پارے کا یہ آخری رکوع ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 23۔ اس آیت کریمہ میں ان عورتوں کی فہرست بیان کی گئی جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام ہوئیں۔ امہاتکم کے تحت مفسرین نے لکھا کہ دادی، نانی، ماں سب حرام ہیں، نہ دادی سے نکاح ہو سکتا ہے، نہ نانی سے، نہ ماں سے ہو سکتا ہے۔ وہ بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں تم پر حرام ہوئیں۔ مفسرین نے فرمایا کہ بیٹی بھی حرام ہے، پوتی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، اور نواسی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ وہ اخواتکم، اور تمہاری بہنیں تم پر حرام ہوئیں، چاہے وہ سگی بہن ہو یا باپ شریک بہن ہو یا ماں شریک بہن ہو۔ سگی بہن سے مراد یہ ہے دونوں کے والدین ایک ہوں، باپ شریک سے مراد یہ ہے کہ دونوں کے والد ایک ہوں، اور ماں شریک سے مراد یہ کہ دونوں کی ماں ایک ہو۔ وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، اس میں بھی اسی طرح کا حکم ہے۔ پھوپھی کہتے ہیں باپ کی بہن کو، تو ہمارے والد کی جو سگی بہن ہے وہ بھی ہم پہ حرام ہے، ہمارے والد کی جو باپ شریک بہن ہے وہ بھی حرام ہے، اور جو ماں شریک بہن ہے وہ بھی حرام ہے۔ وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، یہاں بھی اسی طرح ہے، ماں کی بہن کو خالہ کہتے ہیں، تو ہماری والدہ کی جو سگی بہن ہے وہ بھی حرام ہے، جو باپ شریک بہن ہے وہ بھی حرام ہے، جو ماں شریک بہن ہے وہ بھی ہم پہ حرام ہے۔ وہ بنات الاخی، اور بھتیجیاں، وہ بنات الاختی، اور بھانجیاں تم پر حرام ہوئیں۔ بھتیجی کا بھی یہی معاملہ ہے، بھتیجی کہتے ہیں بھائی کی بیٹی، اب وہ بھائی سگا ہو، باپ شریک ہو، ماں شریک ہو، اس کی بیٹیاں ہم پہ حرام ہیں۔ بھانجی کہتے ہیں بہن کی بیٹی، اب وہ بہن ہماری سگی ہو یا باپ شریک ہو یا ماں شریک ہو، اس کی بیٹیاں ہم پر حرام ہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں تم پر حرام ہیں جنہوں نے دودھ پلایا۔ ایک تو سگی ماں ہے وہ حرام ہے، ایک وہ عورت جو کسی بچے کو دودھ پلائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچے کی عمر 2.5 سال یا اس سے کم ہو اور کوئی بھی عورت اس بچے کو دودھ پلا دے، چاہے قلیل چاہے زیادہ، وہ عورت اس بچے کی رضائی ماں ہو جاتی ہے اور اس بچے پر حرام ہو جاتی ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح نسب سے رشتے حرام ہوتے ہیں، دودھ سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی وہ عورت جس نے اس بچے کو دودھ پلایا وہ اس کی رضائی ماں ہو گئی، اس عورت کا شوہر اس کا رضائی باپ ہو گیا، اس عورت کی بہن اس کی رضائی خالہ ہو گئی، اور اس کے شوہر کی بہن اس کی رضائی پھوپھی ہو گئی۔ اس طرح سارے رشتے حرام ہوتے ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور دودھ کی بہنیں تم پر حرام کی گئیں، یعنی جس عورت نے دودھ پلایا اس کی جتنی بھی بچیاں ہیں وہ اس بچے پر حرام ہو جائیں گی کہ وہ اس کی رضائی
بہنیں ہو جائیں گی۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی تم پر ساس بھی حرام کی گئی۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری پرورش میں ہیں، ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی عورت سے کسی نے شادی کی اور شادی کے بعد قربت پائی گئی، تو اس عورت کی وہ بیٹیاں جو دوسرے شوہر سے ہوں وہ اس مرد پر حرام ہو جائیں گی۔ یہاں پہ یہ جو فرمایا گیا جو تمہاری پرورش میں ہو، یہ قید کوئی ضروری نہیں ہے، یہ قید اتفاقی ہے، عادی ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اس مرد کی پرورش میں ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ بچیاں اس مرد پر حرام ہو جائیں گی۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے نسلی بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام کی گئیں، یعنی جو تمہاری بہو ہے وہ تم پر حرام ہوئی۔ جس طرح سگے بیٹے کی بیوی بہو حرام ہے، اسی طرح رضائی بیٹے کی بیوی وہ بھی بہو کے حکم میں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دو بہنیں اکٹھی کرنا یہ حرام ہے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو ہو گزرا، یعنی دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کر لینا۔ ایک ساتھ سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص اس نے ایک عورت سے نکاح کیا، پھر اس کی بہن سے نکاح کر لیا، تو اگر اس نے اس طرح کیا کہ پہلے ایک سے نکاح کیا پھر دوسرے سے نکاح کیا، تو پہلا نکاح ہوگا اور اس کی بہن سے جو نکاح کرے گا وہ نکاح ہوگا نہیں جب تک کہ ایک عورت اس کے عقد میں ہے، نکاح میں ہے، اس کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ہو چکا وہ معاف کر دیا گیا۔ اور ان آیتوں کے نزول کے وقت جو معاملات اس طرح کے تھے جن کے نکاح میں ایسی عورتیں تھیں، انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ ان سے جدا ہو جائیں اور میاں بیوی کے تعلقات اور یہ سوچ اور یہ فکر ختم کی جائے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں کہ جس طرح دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ حرام ہے، اسی طرح دو ایسی عورتوں سے نکاح کرنا کہ دونوں عورتوں کا آپس میں رشتہ ایسا ہو کہ ایک پھوپھی ہو تو دوسری بھتیجی ہو، یہ بھی حرام ہے۔ یا دو عورتوں کو اس طرح نکاح میں جمع کرنا کہ ان کا آپس میں رشتہ ایسا ہو کہ ایک خالہ ہو دوسری بھانجی ہو، تو اس طرح بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ 5ویں پارے کا آغاز ہے۔ گزشتہ آیت میں اس بات کا بیان تھا کہ کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ آگے فرمایا گیا والمحصنات من النساء، اور ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے جو شادی شدہ ہیں۔ جب تک عورت کسی کے نکاح میں ہے تو اس سے دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر کافروں کی عورتیں جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، گرفتار ہو کر بغیر اپنے شوہروں کے، وہ تمہارے لیے بعد استبراء حلال ہیں، اگرچہ دارالحرب میں ان کے شوہر موجود ہوں، کیونکہ تباین دارین کی وجہ سے ان کی شوہروں سے فرقت ہو چکی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے تفسیر خزانہ العرفان میں لکھے۔ اس کو آسان الفاظ میں اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دارالاسلام ہے، جیسے مدینہ منورہ کی ریاست تھی،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی ریاست مدینہ شریف میں قائم فرمائی، اور ایک وہ شہر ہے جس پر کافروں کا قبضہ تھا، جسے دارالحرب کہا گیا۔ مثلا آپ اس زمانے میں حنین کو لے لیں تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حنین سے مسلمانوں نے جب جنگ کی تو وہاں عورتیں گرفتار ہوئیں اور وہ مدینہ شریف آئیں، تو ان عورتوں کے متعلق یہ سوال کیا گیا کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ تو دارالحرب میں ہیں، کافر ملک میں ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی اجازت دی۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا نوشتہ ہے تم پر، اللہ تعالی نے تم پر مقرر فرمایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے تم پر چیزیں فرض کی گئی ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان کے سوا جو باقی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم، کہ اپنے مالوں کے عوض تلاش کرو، محسنین، قید میں لاتے ہوئے، غیر مسافحین، نہ کہ بدکاری کرتے ہوئے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حرام عورتوں کو بیان فرما دیا، اس کے علاوہ عورتیں حلال ہیں، یعنی ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال کیا گیا۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو ان کے بندھے ہوئے مہر انہیں دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور قرارداد کے بعد، مہر مقرر کرنے کے بعد، اگر تمہارے آپس میں کچھ رضامندی ہو جائے تو اس میں کچھ گناہ نہیں۔ یعنی نکاح کے وقت ایک مہر مقرر ہوا، اب نکاح کے بعد باہمی رضامندی سے اس میں اضافہ کر دیا جائے، شوہر زیادہ دینے کے لیے راضی ہو جائے، یا عورت شوہر کے مطالبے کے بغیر خود اپنی مرضی سے مہر کو کم کر دے، تو یہ جائز ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تم میں بے مقدوری کے باعث جن کے نکاح میں آزاد عورتیں ایمان والیاں نہ ہوں، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو ان سے نکاح کرے جو تمہارے ہاتھ کی ملک ہیں، ایمان والی کنیزیں۔ مراد یہ ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کرنا چاہیے، افضل و اعلیٰ یہی ہے، لیکن اگر کوئی شخص کنیز سے نکاح کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ جو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ کنیز سے نکاح نہ کرے، لیکن یہ پہلے ذکر کیا جا چکا کہ جب یہ قرآن پاک کا نزول ہوا تو اس وقت غلام اور کنیزوں کا رواج تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا نظام قائم فرمایا اور لوگوں کو اتنی ترغیب آپ نے دلائی غلام آزاد کرنے کی کہ غلام آزاد ہوتے رہے، اور آج کے دور میں غلامی کا رواج نہیں ہے، نہ کنیزوں کا وجود ہے نہ غلاموں کا وجود ہے۔ تو اس زمانے میں جب کنیزیں ہوتی تھیں تو فرمایا گیا کہ آزاد عورت سے نکاح کرنا یہ افضل و اعلیٰ ہے، لیکن اگر کوئی کنیز سے نکاح کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ بعدکم من بعد، تم میں ایک دوسرے سے ہے۔ فانکحوہن، تو ان سے نکاح کرو، یعنی اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اگر ضرورتاً تم کنیز سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو افضل تو یہی ہے کہ اس سے بچو، لیکن کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو ان کنیزوں سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔
اس سے معلوم ہوا کہ کنیز کو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کا حق نہیں، اسی طرح غلام کو بھی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کا حق حاصل نہیں۔ مگر پہلے یہ بات ابھی گزری کہ نہ اس دور میں پوری دنیا میں غلام ہیں اور نہ ہی کنیزیں ہیں۔ اگر کسی عورت کو یا کسی مرد کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور اسے غلام یا کنیز قرار دیا جاتا ہے تو اس سے وہ کنیز یا غلام نہیں بنتے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور حسب دستور ان کے مہر انہیں دو۔ محصنات، وہ عورتیں نکاح کی قید میں آنے والیاں ہوں، غیر مصافحات، گناہ کرنے والی نہ ہوں، ولا متخذات اخدان، اور پوشیدہ یار بنانے والی نہ ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ غیر مصافحات سے مراد یہ ہے کہ اعلانیہ وہ عورتیں زنا نہ کریں، اور ولا متخذات اخدان سے مراد ہے چھپ کر زنا نہ کریں۔ مراد یہ کہ ان کنیزوں سے نکاح کیا جائے جو جائز طریقہ ہے، کوئی غلط طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، جب وہ قید میں آ جائیں، یعنی وہ خواتین کنیزیں نکاح کر لیں اور شادی شدہ ہو جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، پھر برا کام کریں تو ان پر اس سزا کی آدھی ہے جو آزاد عورتوں پر ہے۔ یعنی آزاد عورت جو غیر شادی شدہ ہو، وہ اگر زنا کرے تو اسے 100 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ اگر کنیز چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو یا شادی شدہ ہو، وہ اگر زنا کرے تو اسے 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اس کے لیے جسے تم میں سے زنا کا اندیشہ ہے۔ یعنی کنیز سے نکاح اسے کرنا چاہیے جسے یہ اندیشہ ہو کہ میں کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر کنیز سے نکاح نہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ نساء کا 4 رکوع مکمل ہوا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے روشن منور فرمائے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 26، سورۃ النساء کا 5واں رکوع اور 5ویں پارے کا 2 رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے صاف بیان کر دے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں پہلے لوگوں کے طریقے بتا دے، یعنی انبیاء اور صالحین کے طریقے تمہیں اللہ تعالیٰ بیان کر دے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، تم پر رحمت نازل فرمائے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اس آیت سے پہلے پچھلی آیتوں میں نکاح کے احکام بیان کیے گئے، کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، کس سے جائز ہے، اور دیگر معاملات۔ اب یہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے احکام اس لیے بیان کیے تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے اور تم انبیاء اور صالحین کی راہ پر چلو۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت دور ہو جاؤ، بہت الگ ہو جاؤ۔ یعنی جو لوگ حرام میں مبتلا ہیں، زنا میں، بے حیائی میں، گناہوں میں مبتلا ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم حلال طریقہ اختیار نہ کرو،
نکاح مشکل سے مشکل بنانا چاہتے ہیں اور تمہیں حرام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، سیدھے راستے سے بہت دور لے جانا چاہتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں، عجیب و غریب ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بدنگاہی کرنا، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، گندی تصویریں دیکھنا، یہ آسان سے آسان ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح زنا کرنا آسان ہوتا جا رہا ہے، اور شادی کی تقاریب اس قدر مشکل کی جا رہی ہیں، یوں سمجھیے کہ مسلمان شریعت کے راستے سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اپنے اندر اپنے بچوں میں پاکیزگی پیدا کریں، اور جب نکاح کی بات آئے، جب شادی کی بات آئے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں خرچہ کم سے کم ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہر شخص یہ عزم کرے کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے خوشی کا موقع دے گا، کرم نوازی ہوگی، تو میں رب کی ناشکری نہیں کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا۔ ہندوانہ رسومات، انگریزوں، یہودیوں، عیسائیوں کے طریقے نہ اپنائے جائیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر شادی کی تقاریب ہوں۔ اب یہاں پر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شریعت کی نافرمانی نہ کی جائے، جائز کام کیے جائیں، تو زیادہ خرچہ کرنا بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ شادی کے موقع پر سادگی اپنائی جائے اور خرچہ کم سے کم کیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دوسرے لوگوں کے لیے شادی کی تقاریب رکھنا، اپنے بچوں کی شادی کرنا آسان ہو جائے گا۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے ان صحابہ میں سے تھے جو مالدار صحابہ تھے۔ حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نمبر آتا ہے۔ ایک موقع پر مدینہ شریف میں آپ کا تجارتی قافلہ آیا تو اتنے اونٹ آئے کہ مدینہ شریف کی گلیوں میں چلنے کی جگہ نہ تھی۔ اتنے بڑے کاروباری آدمی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کپڑے پر خوشبو کا نشان دیکھا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شادی کی ہے تو اس لیے میں نے کل خوشبو لگائی تھی۔ آپ سوچیں کس قدر سادگی سے انہوں نے شادی کی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ولیمہ کیا؟ انہوں نے عرض کی کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کا ہو۔ تو بعض محدثین کہتے ہیں اگرچہ ایک بکری سے مراد یہ ہے کہ اے عبد الرحمن بن عوف، تجھے اللہ نے بہت دولت دی ہے تو دھوم دھام سے ولیمہ مت کرنا، اس سے غریب لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، تو صرف ایک بکری کا ولیمہ کرنا۔ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب فرماتے ہیں، ہر مالدار شخص کو چاہیے کہ وہ شادی کے موقع پر سادگی اپنانے کی کوشش کرے تاکہ دوسرے بچوں کے لیے، دوسری بچیوں کے لیے مشکلات نہ ہوں۔ اور اگر پیسہ خرچ کرنے کا دل ہے تو ایسے موقع پر انسان یہ سوچے کہ جو پیسہ بچ رہا ہے، میں اس کے بارے میں نیت یہ کرتا ہوں کہ یہ رقم انشاءاللہ غریب بچیوں کی شادی میں استعمال کروں گا۔ آپ بتائیں، جب شادی کے موقع پر انسان شکرانہ ادا کرے، پیسہ فضول چیزوں میں خرچ کرنے کے بجائے وہ رقم سے غریب بچیوں کی شادی کرا دے، کتنی دعائیں لگیں گی۔ اللہ تعالی ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، جو شہوتوں کے پیچھے پڑے ہیں، حرام کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، فحاشی اور ریانی میں مبتلا ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت الگ ہو جاؤ تاکہ تم بھی گناہوں میں پڑ جاؤ اور ان کی طرح ہو جاؤ۔